محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کا ویلکم ہے اس ویڈیو کے اندر، جس میں ہم سنیں گے مولانا احمد جمشید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خوبصورت بیان شان صحابہ کے اوپر۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے، بہت ہی خوبصورت کمال کی ویڈیو ہے۔ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ یہ بیان آپ کو کیسا لگا۔ اور چلتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا، شکریہ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وأجرا عظیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بحیثیت ایک ادنا سے طالب العلم کی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور آپ لوگوں کی حد درجہ توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ آپ کے اشتہار کے اوپر عنوان تھا عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ رہی اور توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا، اور چونکہ میں قرآن کریم کا طالب العلم تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو رب کا قرآن سناؤں گا اسی موضوع پر۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، چنا تو امام المرسلین بنا دیا، سید الانبیاء بنا دیا، اور آپ کے لیے جس جماعت کو اللہ رب العزت نے چنا اور آپ کی محنت کا میدان اور محور ان کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس مقدس اور معطر اور مطہر جماعت کو خیر البریہ اور خیر امت قرار دیا۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن سارا ہر سورت تقریباً میرے محمد کے صحابہ کی تعریفیں ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ ہیں، کہیں ان کی دلیری اور شجاعت ہے، کہیں ان کا تقوی اور ایمان ہے، کہیں ان کی پاکیزگی اور جہاد ہے، کہیں ان کے سجدوں کا ذکر، کہیں ان کی عبادتوں کا ذکر، کہیں خلوتوں میں رونے کا ذکر، کہیں تہجد میں رونے کا ذکر، اور کہیں میدان کارزار کے شاہ سوار کی صورت میں ان کا تذکرہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فتح کی آخری آیتیں تلاوت کی ہیں، دل و دماغ حاضر رکھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ عجیب انداز ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل مہربان ہیں۔
تمن والو اگر آپ قرآن کریم کا ذوق رکھتے ہیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلی سورت یہ جو میں نے سورت پڑھی تھی یہ سورت فتح ہے، اور اس سے پہلی سورت اس سورت کا نام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں سورتوں کا بڑا عجیب ربط ہے کہ پہلی سورت سورت محمد میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ. کلمے کا پہلا جز ذکر کیا لا الہ الا اللہ، اور سورت فتح میں کلمے کا دوسرا جز ذکر کیا محمد الرسول اللہ. دونوں صورتوں کا رابط سورت فتح میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو کلمے کا پہلا جز اور محمد الرسول اللہ سورت فتح میں کلمے کا دوسرا جز. یہ کیا ربط ہے؟ احمد جمشید کچھ کہنا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے، اور محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے والذین معہ اس کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اس ذوق کو ذرا دیکھیے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ پیش کیا، اس پہ دلائل نظر نہیں آ رہے، فوراً صحابہ کے اوصاف ذکر کرنا شروع کر دیے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محمد کی زندگی میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ میں پیک کر دی ہے. قرآن کی عملی تفسیر صحابہ ہے، پیغمبر کی سنت کی عملی تفسیر صحابہ ہے. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ساتھی والذین وہ لوگ معہ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں. امن والو سوئے تو نہیں ہے؟ مفتی ابوبکر صاحب نے تو آپ لوگوں کو جگایا، میں آپ کچھ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا والذین معہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. عجیب لفظ استعمال کیا معہ کا، والذین عندہ نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ عندہ نہیں کہا. کیا کہا؟ معہ. اب آپ کہیں گے معہ میں اور عندہ میں فرق کیا ہے؟ ذرا اس نکتے کو سنیے اور لطف اٹھائیے. والذین عندہ کا معنی ہے جو پیغمبر کے پاس ہیں. پاس نہیں کہا، ساتھ کہا. اس لیے تمن والو کبھی بندہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں نکتہ نہیں سمجھے ہو. آپ کے پاس تو ہوتا ہے، پڑوسی بھی ہوتا ہے، محلے دار بھی ہوتا ہے، دائیں بائیں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے میرا سونا آپ کے صحابہ وہ آپ کے پاس ہی نہیں، کوئی یمن میں، شام میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں معہ وہ جہاں بھی ہوں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے معہ آپ کی صحبت میں بھی ہے، معہ آپ کے مشن میں بھی آپ کے ساتھ ہے. اور جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر اور والی بنا کر بھیج رہے ہیں تو معاذ کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ، اے معاذ عسیٰ ان تلقانی، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تو آئے کبھی دوبارہ مدینہ میں اور تو عسیٰ اللہ تلقانی، تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، تیرا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہو. جب یہ جملے ایک الوداع کرنے والا کہے تو ایک محبوب امتی شاگرد اور صحابی کی آپ دلی کیفیت سمجھ سکتے ہیں رخصت کرتے ہوئے کس درد کے ساتھ معاذ رخصت ہوا. فبکا معاذ رو پڑے، لیکن امام کائنات نے جملہ فرمایا اے معاذ میں مدینہ میں ہوں، تو یمن جا رہا ہے، لیکن میرا ایک جملہ سن لیجئے. ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میں محمد کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو پرہیزگار اور متقی ہیں، وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں. یہ جہاں بھی ہیں قرآن کہتا ہے معہو، یہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ معہو ادھر ہی نہیں فرمایا، قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے اس معیت کو اللہ نے ایسے رنگا ہے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو، جس دن قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا ہونے نہیں دے گا، والذین اور ان لوگوں کو بھی آمنوا
माहू, जो ईमान लाए, माहू आपके साथ। तो इधर फरमाया वल्लज़ीना माहू, वो लोग जो पैगंबर के साथ हैं। साथ इसलिए कहा कि जो अकीदा पैगंबर ने बताया उस अकीदे को उन्होंने अपनाया, जो कुरान पैगंबर ने सिखाया उस कुरान पे अमल करके दिखाया, जो तरीका बताया उस पे चल के सहाबाए किराम ने दिखाया है, ये आपके साथ है। और सिर्फ ये नहीं है, नमाज में आपके साथ है, सिर्फ ये नहीं, इफ्तारी के वक्त आपके साथ है, सिर्फ ये नहीं, सहरी खाने के वक्त आपके साथ है, नहीं नहीं, ये मेरे सामने रब का कुरान है। क्या करें, यहाँ लाइट भी काम नहीं करती और मेरे लिए नजर आना भी मुश्किल हो गया है। ये आपने अच्छा किया, मेहरबानी। जरा लफ्जों पे गौर कीजिए, मैंने उधर पढ़ा वल्लज़ीना माहू, जो आपके साथ हैं। ये आपके साथ ऐसे साथ हैं, सिर्फ नरमी में नहीं, हर मुश्किल की घड़ी में, हर सख्ती में, तीरों की बारिश में, पत्थरों की बारिश में, जहाँ तलवारें चल रही हैं, जहाँ नेज़ों से सीने छलनी हो रहे हैं, उस वक्त भी आपके साथ हैं। कुरान खुद कहता है ये मेरे पास रब का कुरान है। सूरत का नाम सूरत तौबा है, 11वां पारा और आयत नंबर 117 है। फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं, अगर दिल पे लगे तो रब का नाम लेना। फरमाया लक़द ताबल्लाह, अल्लाह ने रहमतों के साथ तवज्जो फरमाई है, अल्लाह ने नजर करम फरमाई किस पर? अलन नबी, अपने नबी पर, वल मुहाजिरीना, और नजर करम तवज्जो की है मुहाजिरीन पर, वल अंसार, और अंसार पर। अल मुहाजिरीन जमा पर अलिफ लाम दाखिल किया, और वन नसारा जमा पर अलिफ लाम दाखिल किया। तमाम मुहाजिरीन सहाबा, तमाम अंसार सहाबा, या अल्लाह ये पैगंबर के साथ है, किस मकाम में? क्या नरमी में, राहत में, मज़ों में, लज़्ज़तों में? मैं नहीं नहीं, वल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरति। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ीना तबऊहु, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पैगंबर की इत्तिबा की है। कैसे मौके पर? फी साअतिल उसरति, तंगी की घड़ी में, सख्त मुश्किल में, सख्त हालात में मेरे पैगंबर की इत्तिबा वाला दामन इन्होंने नहीं छोड़ा है। फरमाया या अल्लाह कितनी सख्ती थी, ये तंग जो घड़ी थी ये कितनी एक तंग थी, मैं इंशाल्लाह वज़ाहत करता हूँ, मजा आएगा। फरमाया ये इतनी सख्ती का मरहला था, मिन बादि मा काद यज़ीगु कुलूब फरीक़िन मिनहुम, करीब था कि इनमें से जमात के दिल जो है वो फिर जाए। ये दिलों के फिरने का मरहला था। यहाँ दिल बदलते हैं, टेढ़े होते हैं, लेकिन जहाँ दिल टेढ़े होने का मरहला है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोहम्मद के मुहाजिरीन और सहाबा उस वक्त भी ताबेदार हैं। ये ऐसे माहू हैं, आपका साथ इन्होंने दिया है। और ये आयत किस पसे मंजर में उतरी है? कमन वालों में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अज़मत सहाबा सुनने के लिए आए। ये ग़ज़वा तबूक के ज़िमन में आयतें उतरी, जब इमाम कायनात दुनिया की सुपर पावर रूम से लड़ने के लिए ऐलान करते हैं कि निकलिए, तैयारी कीजिए। सच बताओ टम्मन वालों, मैं तो आता रहता हूँ तलगंग में बहुत ज्यादा, टम्मन और इन इलाकों में, लेठी में। तो जब यहाँ गंदम की कटाई होती है या मूंगफली या चने का मौसम होता है, तो लोग कहते हैं जी ਹੁਣ आजकल प्रोग्राम ना करो, लोग मसीतियाँ नहीं आते। क्यों? खेतों में मसरूफ है, पूरा साल की आमदनी का जरिया ये है। तो मदीना मुनव्वरा की पूरी साल की मईशत खजूरों के फल पर है, और खजूरों का फल बिल्कुल तैयार है, पकने वाला है। शदीद गर्मी का मौसम है और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता है। अभी आप गूगल पे सर्च करें मदीना से तबूक लग पता जाएगा। हाँ, 700-800 किलोमीटर का सफर है। अब ये सफर पैदल तो तय नहीं हो सकता, सवारियों की भी कमी है। इमाम कायनात ऐलान करते हैं हय्या अलल जिहाद, आज मेरे साथ चलना है, कुर्बान जाऊं। सहाबा किराम ने ये नहीं देखा माल नहीं है, फरमाया माल भी देना पड़ेगा, सवारियां नहीं है। इमाम कायनात मस्जिद नबवी में ऐलान करते हैं, हजरत उस्मान उठ के कहते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर 300 ऊंट साजो सामान समेत मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। कितने ऊंट? 300। आपने भी जारी रखा, फरमाया जारी रखिए, तावन मजीद चाहिए, जरूरत अभी बाकी है। फिर उठते हैं, फरमाया 300 और कबूल कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान मजीद बढ़ाया, फिर उठते हैं, कहते हैं 300 और 900 ऊंट दिए। आपने ऐलान अभी जारी रखा, उठ के कहने लगे 100 घोड़े भी मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए।
اور گھر جا کے دراہم کا تھیلا بھرا ہوا ہے ایسے دنانیر کا لا کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں انڈیل دیتے ہیں اور میرے پاک پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل ضرر نہیں دے سکتا، جو بھی عمل ہو جائے عثمان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ شان حضرت عثمان کی ہے اور یہی غزوہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے کے آتے ہیں، اپنی پوری جائیداد، پورا مال گھر کا کتنا لے کے آدھا لے کے آتے ہیں اور دل میں خیال ہے آج تو میرا نمبر پہلا ہو جائے گا، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابھی انتظار ہے یار غار کا کہ وہ کیا لے کے آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا انتظار ہے، چند لمحوں میں جب صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں ادھر کیا لے آئے یہ نہیں سوال کیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ آسان کام ہے یہ کہنا، آسان ہے خدا کی قسم۔ شاعر نے کہا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا، کسی نے ثلث دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ بولو سبحان اللہ، اور کوئی تسی میرا نال ساتھ دیا کرو نے۔ فرمایا اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ لوگ آ رہے ہیں تنگی کی گھڑی میں، آ رہے ہیں دیے جا رہے ہیں، اور جو منافق تھے اسی لیے قرآن نے کہا معاہو، منافق پاس تو ہوتے تھے لیکن ساتھ نہیں ہوتے تھے، تو منافق جا نہیں رہے، ہر بندہ آ رہا ہے جھوٹا عذر پیش کر کے ادھر آئیں بائیں شائیں بائیں جان چھڑا رہے ہیں۔ آپ سورت توبہ پڑھو گے خدا کی قسم، اگر آپ دورہ تفسیر سنتے تو میں آپ کو بتاتا کہ صرف سورت توبہ میں منافق کی 63 نشانیاں ہیں۔ اس سورت میں کتنی نشانیاں ہیں؟ 63 نشانیاں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی؟ وہ بولو 63 سال، کیا مطلب ہے دونوں میں؟ فرمایا میرا پیغمبر آپ کی عمر بھی 63 سال، منافق کی نشانیاں بھی 63 بتا دی کہ پوری زندگی واسطہ پڑا رہے گا۔ ان سے جانا یہ پڑھتے رہیں گے متھے لگے رہیں گے یہ منافق بھی، لیکن جو مخلص ہیں ان کی شان تو سنیے۔ ایک صحابی ہے دن بھر مزدوری کی، اللہ کے پیغمبر نے اعلان جو کیا دن بھر مزدوری کی، کچھ بھی نہیں تھا پاس، عصر کے وقت اس کو مزدوری میں کچھ کھجوریں مل گئی، پورا دن مزدوری کر کے عصر کو دہاڑی مل گئی، وہ ساری کھجوریں لا کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں انڈیل۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پورے دن کی دیہڑی ہے۔ منافق کہنے لگے پاؤ کھجوراں تے دنیا دے سپر پاور نہ کر، لیکن اللہ نے فرمایا میں کسی کے پاؤ چھٹا کی من نہیں دیکھتا ہوں، میں تو اس من کو دیکھتا ہوں، باہر کے من کو نہیں، اندر کے من کو دیکھتا ہوں کہ ان کا من صاف ہے، ضمیر پاک ہے، ایمان سے منور ہے، معطر ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، 3 صحابہ نہیں گئے تھے اس غزوے پر۔ کتنے صحابہ نہیں گئے تھے؟ 3۔ یہ مخلص تھے، قرآن صاف بات کرتا ہے۔ 3 کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ بغیر کسی عذر کے محض سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، باقی صحابہ ساتھ گئے۔ تو جو 3 نہیں گئے بغیر عذر کے ان سے بائیکاٹ کر لیا گیا تھا۔ کیا کر لیا گیا تھا؟ بائیکاٹ ہوا تھا، اور یہ بائیکاٹ 40 دن تک رہا، بعض روایت میں 50 دن تک۔ ان کے اوپر زندگی تنگ ہوگی، دنیا تنگ ہوگی، اتنے پریشان۔ کعب بن مالک کہتے ہیں حالت یہاں تک آگئی کہ بیوی بھی بات نہیں کرتی، بچپن کے دوست بھی بات نہیں کرتے۔ ایک دن بازار میں جا رہا تھا تو میرے پاس روم کے بادشاہ کا خط آ گیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو آپ کے پیغمبر نے پھینک دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، تو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں نواز دوں گا۔ کہتے ہیں خط پھاڑ کے رونے لگے۔ میں نے کہا اللہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اللہ منافق نہیں ہوں ربا، آج مجھ سے کافر بھی تما رکھنے لگے، رو رہا ہوں۔ 40-50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔
اور لفظ میں پڑھنے لگا ہوں اسی آیت میں میرے استدلال کو سمجھنا ذرا کمن والو فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اور جو تین بغیر عذر کے نہیں گئے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور اللہ نے ان تین کی توبہ بھی قبول کر دی اللہ نے ان کے اوپر بھی مہربانی کر دی جو بغیر عذر کے ساتھ نہیں گئے تو میں ٹمن والوں پوچھنا چاہتا ہوں احمد جمشید کہتا ہے جو ساتھ نہیں گئے تھے بغیر عذر کے تین صحابہ رب نے انہیں بھی معاف کر دیا ان کی پاکی کا اعلان بھی قرآن میں کر دیا تو جو ساتھ گئے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا جو ساتھ نہیں گئے تھے تین بغیر عذر کے جب ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو جو جان و مال کے ساتھ ساتھ گئے ہیں ان کے مقام کے کیا کہنا فرمایا والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار یہ ایسے لوگ ہیں یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں کن پہ سخت ہیں کافروں پہ سخت ہیں آپ کو پتہ ہے مومن کی صفت یہ ہے دشمن کے لیے فولاد ہوتا ہے اور آپس میں موم ہوتے ہیں آپس میں موم ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں اور یہ بےایمان قسم کے آدمی کو دیکھو نا تو یہ دشمن کے سامنے بالکل پٹھا بنا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے یہ دیکھو نا تو بس اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اپنوں پہ دلیری کرتا ہے آپ نے قرآن کے اس سلیقے کے اوپر کبھی غور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی قرآن ایک جگہ میں اس کو کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اور ایک جگہ قرآن اس کو کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اژدہا ایک جگہ کہا باریک سانپ ہے اور ایک جگہ کہا اژدہا ہے اب لاٹھی ایک ہے اب یا تو وہ باریک سانپ ہوگی تو اژدہا نہیں رہے گا یا تو اژدہا ہے تو باریک سانپ نہیں ہوگا مفسرین نے آیت میں تطبیق کی ایک توجیہ باقی مفسرین کی ایک توجیہ میرے شیخ کی مزہ آئے گا خدا کی قسم فرمایا اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی کو ثعبان مبین ادھر کہا ہے جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں رسی پھینکی تو ادھر رب کائنات نے اسے اژدہا کہا ثعبان مبین کہا اور جب طور پہاڑ پہ لاٹھی پھینکی اللہ کے دربار میں تو اسے اللہ نے حیۃ تسعیٰ کہا باریک سا پتلا سا چھوٹا سا کہا وجہ کیا ہے ادھر فرعون دشمن کا دربار ہے تو دشمن کے مقابلے میں ثعبان ہے اور یہاں رب کا دربار ہے تو ادھر عاجزی سے حیت یہ مومن موحد کی نشانی ہے دشمن کے لیے پہاڑ بن جا چٹان بن جا اور اپنوں کے لیے کیا بن جا موم بن جا فرمایا اشداء علی الکفار کافروں پہ یہ بڑے سخت ہیں اتنے سخت ہیں خدا کی قسم کبھی نہیں دیکھا بیٹا سامنے آ گیا یہ نہیں دیکھا ماموں آ گیا یہ نہیں دیکھا بھائی آ گیا یہ نہیں دیکھا چچا آ گیا بیٹا آ گیا باپ آ گیا اگر آپ نے آیت کو دیکھنا ہے تو میدان بدر کو دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق کے سامنے عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کا بیٹا آ رہا ہے اور ادھر فاروق اعظم کے سامنے ان کا بھائی بھی ہے ان کا ماموں آ رہا ہے ادھر امیر حمزہ کے مقابلے میں ان کا سکا باپ بھائی آ رہا ہے حیران ہوں گے خون کے سارے رشتے آمنے سامنے ہیں اور ادھر اگر رشتہ ہے تو صرف میرے محمد کے دین والا رشتہ ہے اور جب بدر کے قیدی سارے پکڑے گئے 70 پکڑے گئے 70 رگڑے گئے اور باقی نسلے گئے تو جو یہ پکڑے گئے تھے انہوں نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا ابھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے کیا مشورہ کیا کیا جائے یہ پہلا مارکہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا معاف کر دیا جائے پیسے لیے جائیں چھوڑ دیے جائیں ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں اور نبی علیہ السلام کا اعلان بھی یہی تھا رائے کی تھا اور حضرت عمر کی طرف پوچھا توجہ کی تو حضرت عمر نے فرمایا ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور فرمایا اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ عمر اس لیے کہتا ہے تو فرمایا سب سے پہلے جو میرے رشتہ دار ہیں نا ان کو میرے حوالے کر دو تو میں ان کو زیر زمین کر دوں باقی بعد میں کرتے رہنا خدا کی قسم اشداء علی الکفار اور یہ صفت عمر میں اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی کہ مثال تھے اس میں اشداء علی الکفار کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحماء بینہم نرم دل ہے یہی عمر ہے اور ٹمن والو یہی عمر ہے ادھر کہتے ہیں ایک بھی نہ بچے جلال اور روب اور سختی اتنی ہے اور یہی عمر جب 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ بن کے منبر پہ آتے ہیں جمعے کا دن ہے اور کہتے ہیں ایھا الناس او لوگو
میری بات سنو اور میری اطاعت کرو. تو مسجد کے کونے سے ایک دیہاتی کھڑے ہو کے کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع. نہیں سنتے آپ کی بات، تیری اطاعت بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. عمر جیسے انسان کے سامنے ایک دیہاتی اٹھ کے کہتا نہیں سنتے، نہیں مانتے. پتہ ہے کیا کہا؟ میں رحماء بینہم بتا رہا ہوں. فرمایا وَلِمَاذَا يَا أَخِي، او میرا بھائی وجہ کیا ہے، مجھ سے کیا غلطی اور جرم ہوا ہے؟ وہ دیہاتی کہنے لگا امیر المومنین، آپ نے اس دن مال غنیمت میں کپڑے تقسیم کیے تھے، جتنا کپڑا مجھے ملا اتنا کپڑا آپ کو ملا، اتنا کپڑا ہر صحابی کو ملا. ان سے تو سود نہیں بن سکتا، اور ہم سب میں آپ کا قد بھی بڑا ہے، حضرت عمر قداور بھی تھے، تو اس میں سے جب ہم چھوٹے قد والوں کا جوڑا نہیں بنتا تو آپ کا قد بھی، آپ نے وہی سوٹ پہنا ہوا ہے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ حساب دو. آج کوئی بندہ احتساب کر سکتا ہے؟ وہ حساب کرے گا نا تو حساب لینے سے پہلے خود ملکین کے پاس پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، منکر نکیر کے ہاں حساب دینے لگ جائے گا. اللہ فرمایا امیر المومنین نے سوال سننے کے بعد جواب دینے سے پہلے بیٹے کی طرف دیکھا تو عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اٹھ پترا جواب دے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں او لوگو، میں بھی غازی اور مجاہد تھا، جتنا کپڑا میرے ابا جان کو ملا اتنا ہی مجھے ملا. میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کے کپڑے کے ساتھ ملا کے ان کا سوٹ مکمل سلوا دیا تھا. سوٹ پورا ایسے کیا ہے. میں نے کہا یہ امیر المومنین ہے، میں تو عام آدمی ہوں، تو میں نے اپنا کپڑا ملایا. تو امیر المومنین جلال میں آنے کے بجائے فوراً اس دیہاتی کی طرف دیکھتے ہیں. اب دیہاتی بابا کیا کہتا ہے، اب پنڈ والا کیا کہتا ہے؟ تو وہ فوراً اٹھ کے کہنے لگا امیر المومنین اذن قل نسمع ونطیع، صفائی ہو گئی، اب بات کرنا تیرا کام، سن کے عمل کرنا میرا کام. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل شیر و شکر. آج بھی لوگوں ٹمن والوں اگر صحابہ کا تذکرہ کرتے ہو تو ان کی یہ تصویر پیش کرو جو رب کے قرآن میں پیش کی. نئے نئے چوزے نکل آتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور وہ تصویر صحابہ کی بتا رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بس صحابہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آپس میں ساری زندگی لڑتے ہیں. یہ تصویر پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں چھوڑ ان چیزوں کو. رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان تھے. یا اللہ یہ آپس میں مہربان تھے، یہ تو ان کا آپس میں تعلق تھا. کافروں کے ساتھ تعلق یہ ہے، اشداء تیرے نبی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ معہو ان کے ساتھ ہیں. ربا تیرے پیغمبر کے صحابہ کا تیرے ساتھ کیا تعلق رہا؟ کافروں کے ساتھ اشداء، نبی کے ساتھ معہو، آپس میں تعلق رحماء. اللہ تیرے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رب کے ساتھ تعلق یہ تراہم، تو دیکھے گا ان کو رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے. اللہ اکبر. او ٹمن والو نمازات عبادتاں تسی بھی کر دے تو میں بھی کرنا، وڈے وڈے نیک لوگ کر دیں، لیکن محمد عربی دے صحابہ وہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے سجدے اور رکوع کو رب نے قرآن بنا دیا ہے. اب رکعا سجدا تو کہہ دیا. اب رکوع آج بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے. یا تو شرک والا رکوع ہوتا ہے یا تو دکھاوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی تو کرتے ہیں. جیسے منافق بھی رکوع اور سجدے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر صف میں. یا اللہ ان کے رکوع اور سجدے کہیں ایسے ہیں. فرمایا ایک گل ذہن میں جو کٹ دیو، ان کے سجدے میں بتاتا ہوں کیسے ہیں. فرمایا ان کے سجدے دکھاوے کے نہیں، ان کے سجدے ریاکاری کے نہیں ہیں. یا اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں. ان کے سجدوں میں رب کی رضا ہوتی ہے. جب یہ رب کی رضا کے لیے سجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ نے اعلان بھی کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب تم سجدوں میں میری رضا تلاش کرتے ہو، تم فرش پہ میری رضا تلاش کرتے ہو، تو میں نے اپنی رضا عرش سے تمہیں عطا کر دی ہے. رضی اللہ عنہم. اللہ ہاں ہمیں کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے کوئی فرق نہیں پہنتا. کیوں؟ کون راضی ہو گیا؟ رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں.
اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو رضی اللہ کا اعلان تم میں سے میرے آپ میں سے کسی ایک کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھ کے وضاحت کر دیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے او جنتیو تمہیں کیا چاہیے کہ میں تمہیں عطا کروں؟ سارے کہیں گے قیامت والے دن ربا ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت مل گئی، حور و قصور محل مل گئے، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے ایک چیز دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ٹمن والوں بس میری تقریر ختم۔ فرمایا وہ یہ، اللہ فرمائیں گے اعلان ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے دن میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، آج میں تم سے ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اللہ، دنیا میں ناراض ہو جایا کرتا تھا، غصے ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج اعلان ہے جو مرضی یہ کرو، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ساری کائنات کو یہ اعلان جنت میں سنایا جائے گا، پر میرے محمد کے صحابہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی سنا کے کہہ دیا رضی اللہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے تو آپ بھی کرتے ہیں، سجدے ہم بھی کرتے ہیں، فرق نہیں۔ صحابہ کے سجدوں میں یہ کمال ہے، پہلے خالص رب کی رضا، اور دوسرا کمال کہ وہ سجدے کرتے ہیں تو سجدوں کا اثر چہروں پہ نمایاں ہوتا ہے۔ کہاں دکھتا ہے؟ ہاں، اب یہاں فی وجوہہم کہا، فی جباہہم نہیں کہا، پیشانی نہیں کہا، وہ کالا نشان مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پڑ جائے کسی کا تو پڑ جائے، ٹھیک ہے نا؟ پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن آیت میں وہ کالا نشان مراد کہ بندہ فرشتے سے رگڑ رگڑ کے تیسرے دن بعد ایک بندہ مجھے ملا، کہتے جی میں عمرے پر گیا ہوں حضرت، پر بس مبارک دیو نا ماں، جی مبارک ہوئے عمرہ کی طرح، کہ نہیں عمرے دی نہیں، عمرے میں مجھے بہت خاص تحفہ ملا ہے۔ وہ کیش ہے، کیا ملا ہے تجھے؟ زمزم؟ نہیں جی بڑا تحفہ ملا۔ کہتے جی محراب دا تحفہ مل گیا۔ کس دا تحفہ مل گیا؟ ہاں ایسے کہتے تجھے نظر نہیں آنا؟ میں نے کہا اچھا شکر ہے یار، 15 دن میں تحفہ مل گیا۔ نمازیں تو ہم بھی زمانے سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے نماز تو نہیں، یہ مراد نہیں، جباہ نہیں کا، فی وجوہہم کا، اور فی وجوہہم سجدوں کا اثر۔ دو تفسیریں کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ چہروں سے مراد کے قیامت والے دن یوم تبیض وجوہ، کہ محمد عربی کے صحابہ کے چہرے قیامت والے دن نمایاں چمکیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ یہ تفسیر قرآن کے ان سے یہ بھی ہے۔ دوسری تفسیر کہ جنت میں تو چمکیں گے ہی چمکیں گے، یا مراد ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یا دنیا میں ہے، اور دنیا میں سجدے کا اثر کیا ہے کہ چہرے پہ نورانیت ہے، دین کی نورانیت ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ نورانیت کیا چیز ہے؟ بتلانے لگا ہوں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہزاروں کا مجمع تابعین کا ہو، تابعین کے ہزاروں کا مجمع ہو جن میں مجتہدین فقہاء ائمہ بڑے بڑے لوگ ولی ہوں، اگر ان ہزاروں تابعین میں ایک صحابی آ جاتا تو تعارف کروائے بغیر چہرے کی نورانیت سے پہچانا جاتا، چہرے کی نورانیت سے بغیر تعارف پہچانا جاتا تھا کہ یہ محمد عربی کا صحابی آ رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یا اللہ یہ تعریفہ ہون کی تھی نے قرآن میں فرمایا، قرآن بعد میں آیا، صحابہ بعد میں بنے ہیں، میرے علم میں چونکہ پہلے ہی سے تھے تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں نے ان کی صفات تورات اور انجیل میں لکھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی اور ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت، دوسرا جملہ کیا تھا؟ اہل بیت، اہل کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے اہل اسلام اسلام والے، اہل پاکستان پاکستان والے،
ایسے ہی تو اہل بیت پیغمبر کے گھر والے اور گھر والے پہلا اطلاق ان کا پیغمبر کی بیویوں پر ہوتا ہے، ان پر ہوتا ہے۔ اور سورۃ احزاب میں اللہ نے پورا رکوع ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پورا رکوع ہے ازواج مطہرات پیغمبر کی بیویوں کو، مومنوں کی ماؤں کو خطاب کرتے کرتے بیچ میں فوراً کہہ دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او پیغمبر کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تم سے ساری آلودگیاں دور کر دے، سارے الزامات دور کر دے، اور یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک صاف کر دے۔ اس کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، قرآن کے الفاظ یہی ہیں۔ اور چونکہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام کائنات نے ایک دن کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اچانک حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، آپ نے فوراً اپنی چادر کے نیچے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا حضرت حسین تشریف لائے، آپ نے اپنے ان نواسے کو بھی چادر میں کر دیا۔ دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، پیغمبر کی لخت جگر تشریف لاتی ہیں۔ جب وہ آتی ہیں نبی علیہ السلام نے بیٹی کو بھی چادر میں کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری، علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی چادر کے نیچے کر دیا اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، انہیں بھی پاک صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی، ام المومنین ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی چادر میں داخل کر دیجئے نا، تاکہ میں بھی تو اہل بیت میں سے آ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ انت علی خیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ تو پہلے ہی قرآن کی روح سے اہل بیت میں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ میں ان کو دعا کر کے ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ تو جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے انہیں بھی مان، جنہیں پیغمبر نے اہل بیت کہا ہے انہیں بھی مان۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بیویاں امہات المومنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت ام حبیبہ ہوں، حضرت زینب ہوں، حضرت زینب بنت جحش ہوں، جو بھی جتنی بھی امہات المومنین ہیں، ام حبیبہ ہیں، سودا ہیں، چاہے بریرہ ہیں، باندھی بھی ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 بیویاں اور 2 باندیاں، اور بعض فرماتے ہیں کہ 11 بیویاں اور 2 باندیاں، تو 13 امہات المومنین، یہ ساری اہل بیت ہیں۔ اور پیغمبر کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ سب کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے۔ سب کی محبت، سب کے ساتھ عقیدت اور سب کی اتباع ہم پہ لازمی ہے، یہ سب ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہیں۔ یہ الگ تفصیلات ہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ جب آپ صرف عنوان رکھیں گے اہل بیت تو پھر میں بتاؤں گا آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور اسی طرح عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے، ان سب کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور پیغمبر کے صحابہ سے پیغمبر کے اہل بیت کی محبت سیکھیے تو حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا او لوگو ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، محمد عربی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرو ان کی اہل بیت سے محبت کر کے۔ یہ محبت تھی۔ جب حضرت عمر کے دور خلافت میں یمن سے کپڑا آیا، سوٹ آیا، سب پہ تقسیم کیے، حسنین کے لائق جوڑے نہیں ملے، سب نے اگلے دن پہنے۔ حسنین تشریف لائے بچے تھے، فرمایا تم نے جوڑے نہیں پہنے؟ فرمایا امیر المومنین ہمیں نہیں ملے۔ اچھا، یمن کے گورنر کو خط لکھا، کہا نواسہ رسول ہیں تو ان دونوں پھولوں کے لیے امام کائنات کے خوبصورت جوڑے ان کے پیمائش کے سلا کے تیار کر کے بھیجو۔ جب وہ جوڑے آئے اور حسنین کریمین نے پہنے اور مسجد نبی کی طرف آئے تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الآن طابت نفسی، رب کعبہ کی قسم ہے عمر کا کلیجہ اب ٹھنڈا ہوا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ خلوص، صبر و حماء بینہم کی عملی تفسیر تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی۔ ماشاءاللہ ہم نے سنا مولانا احمد جمشید خان صاحب کے خوبصورت بیان شان صحابہ کے اوپر، جو بہت ہی اچھے انداز کے اندر انہوں نے کیا اور بہت ہی مزہ آیا سننے کے اندر۔ یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے،
اور آپ نے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی ہے؟ آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے، کمنٹ سے آپ کی محبت کا پتہ چلے گا، اس لیے اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں اور کمنٹ لازمی کریں، لائک لازمی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ ہمیں بھی ہر آسانی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی تمام آسانیاں نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔